السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابو بکر قادری، آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک نیوز۔ میں آج موجود ہوں پولیس خدمت مرکز میں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر محمد عثمان انور کی خصوصی کاوشوں سے اور بالخصوص ڈی پی او بکر محمد نوید کی ذاتی دلچسپی سے یہاں پہ ایک نئی بلڈنگ کا قیام عمل میں آیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے پولیس خدمت مرکز، اسی میں تحفظ سینٹر اور اسی ہی بلڈنگ میں مساق سینٹر بھی کا کاؤنٹر بھی لگایا گیا ہے۔ تو اس ایک چھت تلے مختلف مسائل کا حل ہے۔ کافی سارے لوگ یہاں پہ اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں۔ ایک یہاں آپ کو پینافلیکس نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے پولیس خدمت مرکز کا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں 14 مسائل کا حل ہے۔ دوسری طرف وہ تحفظ سینٹر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر اس میں پڑھیں تو کافی سارے مسائل کا حل ہے۔ یہاں پہ ایک مساق سینٹر کا بھی لگا ہوا ہے بینر، تو اس میں بھی، اس پینافلیکس میں بھی کافی سارے مسائل بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ نئی بلڈنگ کا آغاز کیا گیا ہے، نئی بلڈنگ بنائی گئی ہے۔ یہ خاصی دلچسپی لی ہے اس بلڈنگ کو بنانے میں ڈی پی او بکر نے۔ تو اس بلڈنگ کا ہم آپ کو اندر کا ویو دکھاتے ہیں اور اس بلڈنگ میں جو انچارج ہیں ان سے آپ کو ملوا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن کن مسائل کا حل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کس قسم کے لوگ آتے ہیں۔ آئیے آپ کو بلڈنگ کا وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ ہے پولیس خدمت مرکز کی نئی بلڈنگ۔ یہاں پہ کافی ساری سہولیات دی گئی ہیں۔ یہاں پہ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہے ویٹنگ ایریا۔ یہ ایک نئی بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے تو یہ ویٹنگ ایریا اس کا۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ایک اہلکار موجود ہے، وہ لوگوں سے معلوم کر رہا ہے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں اور کس کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں۔ تو جب وہ ان سے مسائل پوچھتے ہیں تو پھر آپ کو اس مشین پہ لے آتے ہیں، اس کے اوپر یہاں پہ پھر ٹوکن لگتا ہے۔ ٹوکن کے فوری بعد پھر جو ہے نا اس کو آگے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پولیس خدمت مرکز کی بلڈنگ ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی خواجہ سراؤں کے لیے، ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کے لیے بھی ایک دفتر قائم کیا گیا ہے تحفظ سینٹر کے نام سے۔ یہاں پہ انچارج جو ہیں، یہ جو اس بلڈنگ کے انچارج ہیں وہ اس آفس میں بیٹھتے ہیں۔ ان کا آگے جو ہے مختلف جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ لوگوں کا رش جو نظر آ رہا ہے، وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس حوالہ سے لوگوں کے مسائل وہاں پہ بھی حل ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس بلڈنگ کا باہر کا مناظر بھی دکھاتا ہوں، تو پہلے آپ کو وہ آپ مناظر دکھا لیں۔ یہ آپ نے بلڈنگ دیکھی ہے جو نئی تعمیر کی گئی ہے تحفظ مرکز کی۔ یہاں پہ ساتھ ہی یہ سارے بلڈنگ تحفظ مرکز کے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے نا بنایا گیا ہے موٹر سائیکل سٹینڈ بھی، اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ہے۔ جو لوگ یہاں پہ کاروں پہ یا موٹر سائیکلز پہ آتے ہیں ان کے لیے جو پارکنگ ایریا ہے وہ بھی مختص کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پولیس مرکز خدمت مرکز کی بلڈنگ کا مکمل وزٹ کروایا، اس خدمت مرکز کی بلڈنگ میں 2 دفاتر ہیں، ایک میں ہم موجود ہیں۔ یہ کس قسم کے لوگ اس میں آتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اس دفتر کا، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ عتیقہ۔ اچھا، آپ کا یہاں پہ عہدہ کیا ہے؟ وکٹم سپورٹ آفیسر وی ایس او۔ اچھا عتیقہ صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے خواجہ سرا اب تک آ چکے ہیں اور ان کے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ 25-30 تو آ چکے ہیں۔ ان کے مسائل جو تھے، موبائل چوری، ڈکیتی، ان کے مسئلے، لڑائیاں جھگڑے، ان کے فوراً حل ہوئے ہیں ہمارے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پولیس کا پھر تعاون بھی ملتا ہے؟ بہت زیادہ پولیس کا تعاون ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ خواجہ سراؤں کے علاوہ بھی خواتین آپ کے پاس آتی ہیں یا صرف آپ کو یہاں پہ؟ خواتین، بزرگ، مرد، جو بھی ان کے مسئلے ہوں سب کام کرتے ہیں، سب کے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ کس کیٹیگری کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں خواتین کے؟ لڑائی جھگڑے کے ہوتے ہیں یا کوئی چوریز وغیرہ کے ہوتے ہیں یا کس قسم کے ایسے؟ زیادہ فیملی کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کے گھریلو مسئلے جو ہوتے ہیں ان کے۔ ٹھیک ہے، تو آپ خواتین کو اور خواجہ سراؤں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ ان کے مسائل ہوں تو وہ آپ کے پاس کیسے آئیں؟ ان کا آپ کی ٹائمنگ کیا ہے اور مسئلہ پیش کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ درخواست لکھ کر آئیں یا پہلے آپ سنتے ہیں؟ تو ذرا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ ہماری 10 سے 5 تک ٹائمنگ ہے۔ ٹھیک ہے، درخواست کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ادھر آنا پڑتا ہے۔ عصمت اللہ انچارج ہیں، وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی ہوں۔
تو ان کے سنتے ہیں, ان کے جو مسئلے ہوں وہ فوراً حل کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی دیگر خواتین کو؟ خواتین ہوں یا میرے خواجہ اسرا ہوں, وہ تحفظ سینٹر میں آئیں, بے جھجک ہو کے ان کے جو مسئلے ہیں مسائل ہیں وہ آئیں, ان کے فوراً طور پہ حل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آئی جی صاحب نے بڑی اس حوالے سے ذاتی دلچسپی لی ہے, اور خصوصاً ہمارے ڈی پی او بکھر محمد نوید صاحب جی, نے, آئی جی صاحب کا تو ان کے بارے میں ذرا آپ اپنی زبانی خود بتائیں کہ آئی جی صاحب کا بہت شکریہ جو ہر ضلع میں تحفظ سینٹر بنائے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. جو مسئلے ہوتے تھے مسائل ہوتے تھے وہ فوراً حل ہوتے ہیں اب تو. اور ڈی پی او بکھر کا بھی بہت شکریہ نوید کا, جو ہمارے لیے بہت اچھا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ گفتگو سن رہے تھے وی ایس او عتیقہ صاحبہ کی. مساق سینٹر کے اس کاؤنٹر کے اوپر کافی سارے لوگ موجود ہیں اور یہاں پہ کام جاری ہے, تو اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ مساق سینٹر پر اب تک کتنے لوگ آ چکے ہیں, مساق سینٹر کا مقصد کیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم آپ کا نام کیا ہے؟ رابعہ. اچھا رابعہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ مساق کاؤنٹر یہاں پہ قائم کیا گیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اب تک کتنے لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے؟ دیکھیے, مساق کاؤنٹر جو بنایا گیا ہے وہ سب سے پہلے تو آئی جی صاحب اور ڈی پی او صاحب بکر کے انیشیٹو کے مطابق بنایا گیا ہے. مساق کاؤنٹر بنانے کا مقصد جسٹ اتنا ہی تھا کہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. اور اب تک ہمارے پاس 47 لوگ آ چکے ہیں جن میں ان کا جو ہے کچھ کا ڈکیتی کا پرابلم تھا, اور کسی کا قبضے کا مسئلہ تھا, کسی کا ہسبینڈ وائف کا آپس میں لڑائی کا ایشو تھا. تو ان کے یہ 47 لوگ تھے جو ہمارے پاس آئے ہیں, جن کے مسائل حل کیے گئے ہیں, ان کو تحفظ فراہم کیا گیا. دیگر اقلیت جو لوگ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اس کاؤنٹر کے حوالے سے؟ دیکھیں, جیسے آئی جی صاحب نے مساق کاؤنٹر بنایا ہے ویسے ہی ہمارے پاس تحفظ کاؤنٹر بھی بنایا گیا ہے, تحفظ مرکز بنایا گیا ہے, جس میں کہ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہے, 24/7 ہمارا کاؤنٹر پی کی ایم جو ہے خدمت مرکز یہ اوپن ہے. آپ لوگ آ سکتے ہیں, آپ کا مسائل سنے جائیں گے اور ان کا حل کیا جائے گا. جی, آپ نے یہ گفتگو سنی رابعہ صاحبہ کی, تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دوسرے دفاتر میں انچارج عصمت اللہ صاحب کے پاس. جیسا کہ ہم نے آپ کو پولیس خدمت مرکز کی بلڈنگ کا وزٹ کروایا, یہاں پہ جس دفتر میں ہم موجود ہیں یہ دفتر ہے انچارج عصمت اللہ صاحب کا, جو اس پوری بلڈنگ کے انچارج ہیں. تو عصمت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا الحمدللہ. عصمت اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پولیس خدمت مرکز کی اس بلڈنگ میں کتنے مسائل کا حل ہے, اور اب تک آپ کے پاس کتنے لوگ آ چکے ہیں مسائل کے لیے؟ الحمدللہ اپنا آئی جی صاحب کے خصوصی انیشیٹو سے پولیس خدمت مراکز 2017 میں بنائے گئے تھے. لیکن آئی جی صاحب جو ہے نا کی کوشش تھی کہ ایک ہی چھت تلے 14 خدمات ایک ہی چھت تلے عوام کو میسر آ سکیں. ان میں کرایہ دار رجسٹریشن, دستاویزات گمشدگی رپورٹ, خواتین پر تشدد کی رپورٹ, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ, لرنر ڈرائیونگ لائسنس, بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس, ملازم کی رجسٹریشن, گاڑی رجسٹریشن کی تصدیق, جرائم رپورٹ, ایف آئی آر کی کاپی, جرنل پولیس ویریفیکیشن, ڈرائیونگ لائسنس کی رپورٹ اور قانونی معاونت کے لیے. یعنی یہ تمام سہولیات ہمارے پولیس خدمت مرکز میں عوام کو ایک ہی چھت تلے میسر ہیں. اتنے مسائل جو آپ بتا رہے ہیں ان کا حل موجود ہے. جی, اور پچھلے تقریباً 6 ماہ میں ہم 70,000 لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں. یعنی 70,000 لوگوں کے مسائل حل ہو چکے ہیں, یہ جو مین پوائنٹ ہے. جی ہم فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں 70,000 بندوں کو ڈسٹرکٹ بکھر میں پچھلے 6 ماہ میں. اچھا, زیادہ کس کیٹیگری کے مسائل آپ کے پاس آتے ہیں؟ سر زیادہ تر اس جو خدمت مراکز میں بندے آتے ہیں ویریفیکیشن کروانے کے لیے آتے ہیں, اور دوسرا اب جو لرنرز لائسنس بنوانے کے لیے, لائسنس رینیو کرانے کے لیے, اس قسم کے جو ہے نا وہ عوام زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اسی کے ساتھ ہی مساق سینٹر بھی ہے, تحفظ سینٹر بھی, تحفظ خواجہ سراؤں کے لیے بھی ہے, دیگر خواتین بھی آ سکتی ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل. اور آئی جی صاحب نے ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے ایک جو ہے نا تحفظ مرکز کی بھی بنیاد رکھی, جس میں ہم ٹرانسجنڈر اور ونریبل کمیونٹی جو ہمارے معاشرے کے کمزور افراد ہیں, جن میں خواتین ہو گئی, بچے ہو گئے, برگر ہو گئے, جو ہے نا بھکاری ہو گئے, ان کے جو تھانے جانے سے جو ہے نا جن کے مسائل
مسائل حل نہیں ہوتے یا گھبراتے نہیں ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو ہے نا ٹرانسجنڈر خواجہ سرا جو پہلے تھانے جاتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا یا معاشرہ ان کا مذاق اڑاتا تھا. اب آئی جی صاحب نے ان کے لیے ایک کاؤنٹر بنایا, ایک علیحدہ کاؤنٹر بنایا ہے, اور جو ہے نا اس کو خواجہ سراؤں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا خواجہ سرا کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ادھر آتا ہے. ہم تقریباً جو ہے نا 200 خواجہ سراؤں کے وہ جو مختلف قسم کے مسائل تھے ہم ادھر حل کر چکے ہیں, اور تقریباً 4-5 ماہ میں ہم تحفظ مرکز کے فورم پر 600 جو جن میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ٹرانسجنڈر بھی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں. اچھا عصمت اللہ صاحب, یہاں پہ زیادہ تر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کے کیس بھی آپ کے پاس آتے ہیں, تو کتنے میاں بیوی کی آپس میں صلح کروا چکے ہیں, اندازاً کو اس کے فگر وغیرہ ہیں آپ کے پاس؟ سر ادھر تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم پر جو ہے نا ابھی تقریباً 40 پہ 50 جو مختلف قسم کے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں. ڈی پی او صاحب کے پاس اگر مختلف قسم کے گھریلو جھگڑے کی مینر قسم کی جو اپلیکیشنیں آتی ہیں وہ ڈی پی او صاحب مجھے مار کرتے ہیں. ہم ادھر فورم پہ بلا کے, جو صبح آپ نے دیکھا ایک میاں بیوی کا ایشو تھا, آپ نے جو ہے نا آپ بھی بیٹھے تھے, ان کا جو ہے نا ان کا گھریلو ایشو تھا, ان کو ہم نے دونوں کو جو ہے نا ان کی راضی نامہ کروایا, اکٹھا بٹھایا ان کا. اس طرح 40-50 تقریباً میاں بیوی کے مختلف گھریلو جھگڑے جو ہم ان کے مسائل حل کر چکے ہیں. جی. اچھا عصمت اللہ صاحب, اس پولیس خدمت سینٹر میں ہم موجود ہیں, تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس میں آ سکتے ہیں, اور ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں اتنی سہولیات ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دھکے کھائیں یہاں پہ تشریف لائیں, اس حوالہ سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بالکل, میں ایز اے انچارج خدمت مرکز تحفظ مرکز, میں تمام لوگوں کو بکھر کے جو ہے نا تمام شہریوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم پر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر کوئی ٹرانسجنڈر ہے, کوئی عورت ہے, اس پہ اگر کوئی شور تشدد کرتا ہے یا کوئی بھی مینر قسم کے مسائل ہیں, کوئی بھکاری ہے, کوئی بھی ہے, وہ بلا جھجک تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم پر ادھر آ جائے. ان کا ہر قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ایشو ہوگا, وہ ہم انشاءاللہ ادھر حل کریں گے. اور پولیس خدمت مرکز جو کہ میرٹ کی بنیاد پہ آپ ان کے مسائل کے حل کریں. اور اسی طرح جو آئی جی صاحب کا یہ ویژن ہے اس کی تکمیل آپ نے کی ہے, تو آئی جی صاحب کے لیے کوئی ایسے آپ الفاظ جو ان تک پہنچانا چاہیں؟ جی, آئی جی صاحب ہمارے, میں کہتا ہوں جتنی بھی تعریف کی جائے آئی جی صاحب کی, جو ان کی کوشش ہے کہ ہم عوام کو ایسا پلیٹ فارم میسر ہو کہ جو ہے نا ان کو ہر قسم کی سہولت ہو, ان کے یعنی مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہو. جی, یہ جو آفس بنا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ پورے بکھر میں ایسا پبلک پلیس آفس نہیں ہے, اور یہ ہمارے ڈی پی او صاحب کی خصوصی دلچسپی سے, ذاتی دلچسپی جو ہے ہمارے ڈی پی او بکھر محمد نوید صاحب نے لی ہے, اور یہ اس دفتر کا قیام عمل میں آیا ہے. آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے انچارج تحفظ سینٹر پولیس خدمت مرکز عصمت اللہ صاحب کا. تو امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اپنے کمنٹ سے, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا. اپنے میزبان محمد ابو بکر قادری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.